بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایجوکیشن کے اوپر کہ کس طریقے ایجوکیٹنگ ڈپارٹمنٹس یونیورسٹی کالج اسکول کب اوپن ہو رہے ہیں۔ شفقت محمود چیمہ صاحب نے کیا اس کانفرنس میں بات کی ہے وہ آپ کو سنوائیں گے، بٹ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جتنی بھی اسکول کالج، بلکہ اسکول کا نام تو نہیں لیا ابھی انہوں نے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ کالج اور یونیورسٹیز جتنی بھی ہیں وہ 15 ستمبر سے کھول دیے جائیں گے، اور آئی تھنک جن کے بھی اسٹوڈنٹس کے ایگزام چلنے والے ہیں یا چل رہے ہیں وہ سیکوینس وائز جو ہے وہ اپنے ایگزام دے سکتے ہیں ایزیلی، اور انہوں نے جو سے ایس او پیز مینشن کی ہے وہ ماسک کا ہونا بہت ضروری ہے اور گلوز کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اگر بات کی جائے اسکول کے ریلیٹڈ تو اسکول کے متعلق جو انہوں نے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اسکول کے اوپر جو ہے وہ میٹنگ برقرار ہے، 30 ستمبر کو اس کی میٹنگ کی جائے گی، دین دیکھا جائے گا اگر حالات اچھے رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی 30 ستمبر کے بعد جو اسکول ہے وہ بھی اوپن کر دیے جائیں گے۔ چلتے ہیں اب شفقت صاحب کی گفتگو سنتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کب سے کب تک اور کیسے یہ پروسیجر سٹارٹ ہوگا۔ لیٹس سی، ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ جب حالات بہتر ہوں اور ہم اس پوزیشن میں آ سکیں کہ ہم اسکول اور کالجز یا سارے تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو کھول سکیں، پر یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی تگ و دو اور محنت کی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو تھا اس نے بہت زیادہ تحقیق کی، ہم نے بھی اپنے مختلف لوگوں سے کنسلٹیشن کی، اور جو تحقیق کی وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ فیصلہ کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے، اس کو کرنے کے لیے صرف یہ کوئی میری ثوابدید نہیں تھی یا صرف منسٹری آف ایجوکیشن کا نہیں، ایک وائڈ کنسلٹیٹیو پروسیس شروع ہو، ایکسپرٹس کے پینل تھنک ٹینک سے اور مختلف ادارے جو تھے وہاں سے لیے گئے، جو دنیا کے ٹرینڈز تھے، جو ہمارے علاقے میں ہمارے خطے میں ہو رہا تھا اس کا جائزہ لیا گیا، اس کو جانچا گیا۔ اس کے بعد ہیلتھ منسٹری نے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیصل صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی محنت سے سارے پروونسز سے کنسلٹ کیا اور ڈیٹا لیا اور ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کو آگے بڑھایا۔ جو اسکولوں کے چینز تھے ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی، اور فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ تو جیسے میں نے کہا کہ ہم انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے ذریعے ایک ریگولر کنسلٹیشن کرتے رہے۔ ہیلتھ منسٹری ہیلتھ سائڈ پہ کرتی رہی، ایجوکیشن منسٹری جو ہے وہ ایجوکیشن سائڈ پہ کرتی رہی۔ تو یہ ایک پورا ایک لمبا پروسیس تھا جس میں ہم آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بتدریج کھولا جائے، اور اس کے لیے جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے جس کو اپروو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 15 سپٹمبر سے جتنے بھی ہمارے ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی کہ ساری یونیورسٹیز، سارے جتنے بھی ہائر ایجوکیشن کے پروفیشنل کالجز ہیں، وہ سارے کے سارے 15 سپٹمبر سے کھل جائیں گے۔ اس کے علاوہ 9ویں اور 10ویں، 11ویں اور 12ویں انٹرمیڈیٹ کالجز اور 9ویں 10ویں کلاس اسکولوں میں جو ہے وہ بھی اس کی بھی اجازت ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور میں یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے انتہائی تحمل اور صبر سے یہ 6 ماہ گزارے۔ مشکل وقت تھے، بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا تھا، بچوں کی ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ رک گئی تھیں، لیکن سب نے انتہائی تحمل سے اس وقت کو گزارا، اور ہم آج اس مقام پہ پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 سپٹمبر سے سارے یونیورسٹیز، سارے ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز، پروفیشنل کالجز اور جو 9ویں اور 10ویں کلاس ہے اس کے بچے وہ اسکول جو ہے وہ اسکولوں میں آ سکیں گے۔ اس کے بعد بچوں کی صحت کو کیونکہ مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے، 7 دن ہم دیکھیں گے۔ 7 دن کے بعد دوبارہ جائزہ لیا جانے کے بعد 23 سپٹمبر کو 6ویں، 7ویں اور 8ویں کی کلاسز جو ہیں ان کو بھی اجازت ہوگی اور وہ بھی کھل جائیں گے۔ تو جو ہائر ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً 70 لاکھ ہیں۔ جو 6ویں سے 8ویں کے کلاسز میں اسٹوڈنٹس ہیں سارے پاکستان میں، اور اس میں سرکاری بھی ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں، سارے ہیں، وہ تقریباً 64 لاکھ ہیں۔ اور اس کے بعد 1 ہفتہ اور انتظار کیا جائے گا، اور 30 سپٹمبر کو اگر حالات ٹھیک رہے، حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پرائمری کے سارے اسکول جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں۔ تو اب میں ذرا اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ بتدریج تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ بنایا ہے کہ 15 سپٹمبر کو ساری یونیورسٹیز، سارے ہائر ایجوکیشن کے ادارے اور 9ویں اور 10ویں کلاس جو ہے وہ اس کا اجرا ہو جائے گا اور اس کو کھولنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد 7 دنوں کے بعد 23 سپٹمبر کو دوبارہ جائزہ لینے کے بعد جو 6ویں سے 7ویں 8ویں کلاس ہے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اسکول میں آ سکیں، اور ان کے لیے بھی کھول دیا جائے گا۔ اور آخری 30 سپٹمبر کو پرائمری انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے۔ یعنی کہ 15 دن کے عرصے میں اگر حالات ٹھیک رہے، جو انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ ہوں گے، لیکن ہم بڑے بغور جائزہ لینے کے بعد یہ سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو کھول دیں گے۔ اس میں کھولنے کے بہت سارے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جس کو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کہتے ہیں، وہ بھی نافذ ہوں گے۔ ووکیشنل کے جو ادارے پہلے فیکٹریز میں یا باقی جگہ ٹریننگ دے رہے تھے، اب جو کلاس روم ٹریننگ ووکیشنل کی یا ہنر کی ہوگی، وہ سارے ادارے جو ہیں ان کو بھی کھلنے کی اجازت ہوگی۔ صرف ایک اطلاع عرض کروں کہ جب ہم تعلیمی اداروں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم سب تعلیمی اداروں کا ذکر کرتے ہیں، جس میں مدارس بھی شامل ہیں، جس میں سرکاری اسکول بھی شامل ہیں، جس میں پرائیویٹ اسکولز بھی شامل ہیں، اور اس کے اندر ووکیشنل اسکولز بھی شامل ہیں۔ تو یہ سارے تعلیمی ادارے ہیں، ان کا اور جو فیصلہ آج کیا گیا ہے اس کا اطلاق سب پہ ہے، مدارس پہ بھی ہے، سرکاری اسکولوں پہ بھی ہے، پرائیویٹ اسکولوں پہ بھی ہے، اور ووکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان پر بھی ہے۔ اور دوسری بات جو آسان بات نہیں ہے کہنی، لیکن کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ SOPs پہ یا احتیاط نہیں برتی جا رہی، وہاں پہ حکومت جو ہے وہ پھر تادیبی کارروائی بھی کر سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر کسی اسکول نے اور کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن نے جو ہم نے بنیادی تدابیر بتائی ہیں، اگر ان پہ عمل نہ کیا تو اس کی نیچرلی اس میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اس پہ کوئی کارروائی بھی ہوگی۔ اسکولز کے اور جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں ان کے ایڈمنسٹریٹرز کی کوآپریشن ہوگی۔ اپنا رول ادا کرنا ہے، سب نے اپنا جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانا ہے، اور یہ مل کے نبھانا ہے، تبھی یہ اس میں کامیابی جو ہے وہ ممکن ہوگی۔